میں براہ راست عمران اور تحریک انتشار کی قیادت سے مخاطب ہوں۔ یہ کیا کر دیا تم ظالموں نے؟ پورے پاکستان کو آگ لگا دی۔ یہ کام تو جہنم کے کتے خوارج بھی نہ کر سکے 20 سال میں، جو تم لوگوں نے 9 تاریخ کو کیا۔ کوئی شرم لحاظ تم لوگوں میں باقی نہیں رہی ہے۔ ایک سیاسی اختلاف کی وجہ سے، ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے تم نے پورے پاکستان کو آگ لگا دی، پاکستان کی مسلح افواج پر حملے کیے، افسروں اور جوانوں کو زخمی کیا، پورے ملک میں ایسا تصادم کیا کہ درجنوں لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ پورا پاکستان اوپر سے لے کے نیچے تک ایم ایم عالم صاحب کا جہاز تم لوگوں نے جلا دیا، قائد اعظم کی نادر یادگاریں تم لوگوں نے جناح ہاؤس میں جلا دیں۔ تم لوگوں نے پاک فوج کی عظمت کے جتنے نشان تھے، ہمارے شہداء تھے سڑکوں پہ جن کی تصویریں اور نشان بنے ہوئے تھے، وہ سب تباہ کر کے گرا دیے۔ ایئر بیسز پہ حملے کیے، دیواریں گرا دی تاکہ دشمنوں کے لیے راستہ مل جائے کہ جا کے ہمارے F-16 اور ریڈارز تباہ کر دیں۔ تم لوگ پاگل ہو چکے ہو۔ یعنی اتنا تو ٹی ٹی پی بھی کبھی نہ کر سکے۔ پھر تم جس طرح تذلیل کر رہے ہو پاک فوج کی، سڑک پہ چلتے ہوئے جوانوں کو پتھر مار رہے ہو، ان کو گالیاں دے رہے ہو، ان کو توہین کر رہے ہو، اپنے آپ کو پڑھی لکھی جماعت کہتے ہو، ویڈیو میں نظر آتا ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جس قسم کی فحش زبان جوانوں کے ساتھ وہ جس طرح رسوا کر رہے ہیں ان لوگوں کو، تمہیں اور بھارتی فوج میں کیا فرق رہ گیا؟ بلکہ تم ان سے زیادہ بدتر ہو۔ بھارتی فوج کو تو ہم گولیاں مار سکتے ہیں، تمہارے ساتھ ہم کیا کریں؟ ہماری صفوں کے اندر چھپے ہوئے ہمارے بھائی اور بہن ہو کر تم اگر پاکستان کے ساتھ اس طرح غداری کر رہے ہو، اور صرف غداری نہیں، تم شرمناک نظریاتی تخریب کاری بھی پوری قوم کی کر رہے ہو۔ شیخ مجیب اور مفتی باہنی بدترین دہشت گرد اور غدار تھے۔ 5 لاکھ مسلمان مرد، عورتیں، بچے، معصوم بچے اور پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو انہوں نے شہید کیا، اور تم صرف اپنے سیاسی انتقام کی وجہ سے کہ پاک فوج سے تمہیں اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ تمہیں اقتدار میں لے کر نہیں آ رہی، تم مفتی باہنی کو ہیرو بنا رہے ہو، اور شیخ مجیب کو تم نے ایک نئے خدا کا درجہ دے دیا۔ یعنی تم ہمارے شہداء کی جس طرح توہین کر رہے ہو، بالکل تم شرم سے عاری ہو چکے ہو۔ کوئی تمہیں لحاظ باقی نہیں بچا، کوئی غیرت، کوئی شرم، کوئی لحاظ، کوئی خودداری، کوئی عزت نفس۔ استغفر اللہ، بالکل طوائف کے دلالوں کی طرح تم لوگ کنجر ہو کے پاکستان کی نظریات پر، ہماری روحانی اساس پر ہمارے شہداء کو ذلیل کرنے کے لیے آ گئے، اور صرف اس لیے کہ تمہیں اقتدار نہیں دیا جا رہا۔ اللہ سے ڈرو، یہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا پھر۔ یہ نہیں کوئی پاک فوج تمہیں مارے گی یا تم پر قانون نافذ کیا جائے گا، تم لوگ بدترین ذلیل کیے جاؤ کہ دنیا و آخرت میں پاکستان کے خلاف اس طرح کی جنگ کرنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، یہ پاک سرزمین ہے، اس کو تم ذلیل نہیں کر سکتے، اس پاک فوج پر تم حملے نہیں کر سکتے، ورنہ تم جہنم کے کتوں خوارج کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ اور ہوا بھی یہی کہ خوارج نے اعلان کر دیا کہ ہم نے تحریک انتشار کی صفوں میں شامل ہو کر بھرپور فائدہ اٹھایا اور پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہ فساد شروع تم لوگوں نے کیا، تم لوگوں نے فوج کی تنصیبات کے اوپر تمام ریکارڈنگز موجود ہیں، تمام ویڈیوز موجود ہیں، تم لوگوں نے اس جنگ کا آغاز کیا، اور پھر تمہاری صفوں میں پاکستان کا ہر دشمن شامل ہوا جا کے۔ اب تم مکر نہیں سکتے کہ ہم نے نہیں کیا، یہ سب فوج کرا رہی تھی، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ قانون کا پورا زور تب تمہارے اوپر آئے گا ہی۔ لیکن پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹس کی جانب سے ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے بہت کھلا چھوڑ دیا کہ تمہارا جب دل چاہتا ہے فوج کے آگے کھڑے ہو کر ذلیل کرتے رہتے ہو، تمہیں کسی نے روکا نہیں ابھی تک۔ لیکن اب پاکستان سے پیار کرنے والے سویلینز تمہارے راستے میں کھڑے ہوں گے۔ پاک فوج کو ہم تمہارے سامنے نہیں لائیں گے، ضرورت ہی نہیں، ہم لوگ ہیں یہاں پر۔ میں کبھی کسی جلسے جلوس میں نہیں گیا، لیکن اب اگر تم لوگ آ کے پاک فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر مجھے سب سے پہلے تم سامنے کھڑے ہوئے پاؤ گے، پہلے مجھ سے گزرو گے، پھر پاک فوج تک جاؤ گے۔ اس طرح کے اب ہزاروں لوگ ہم نکالیں گے سڑکوں پہ تمہارے خلاف۔ آؤ پھر پہلے ہم سے لڑو، فیس ٹو فیس ہم سے بات کرو۔ تم فوج کی جوانوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو کارگل کا اور ایسٹ پاکستان کا تانا دیتے ہو نا، ذرا ہمارے سامنے دے کے دکھاؤ وہ تانے، تمہارے دانت نہ توڑ دیں ہم پھر۔ فوجیوں تک تو بات جائے گی ہی نہیں، فوج کو تو ضرورت ہی نہیں تم سے ڈیل کرنے کی، ہم ہیں انشاءاللہ ڈیل کرنے کے لیے، ہم سویلینز ہیں، لہذا تم ہمیں فوج کا تانا بھی نہیں مار سکو گے۔ اب اگر نکلے نہیں تھے باہر، ہم تمہیں کھلی چھٹی دی ہوئی تھی بدتمیزی کرنے کی اور پاکستان کو آگ لگانے کی، اور پاکستان مسلح افواج پر ان کی عزتیں اچھالنے کی اور ان کی تنصیبات پہ حملے کرنے کی،
اب تمہیں روکا جائے گا. جنگ کرنی ہے تو پھر جنگ کرتے ہیں، کیونکہ تم تو ویسے ہی پاکستان کے خلاف جنگ کر کے بھارت کے لیے راستہ کھول چکے ہو. کسی بھی لمحے بھارتی فوج داخل ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ تم لوگ بھارتی فوج کی مدد کرو گے پاک فوج کے خلاف. اتنا تمہارے اندر نفرت اور غصہ بھر چکا ہے، اتنا تمہیں دجال کھا چکا ہے، اتنا شیطان کہ تم غلبے میں آ چکے ہو. ویکسین لگا کے تم لوگ کی عقلیں ماری گئی ہیں ساری. تو سن لو بہت اچھی طرح، تم جو بھی ہوگے، تم پاکستانیوں کی نمائندگی نہیں کرتے، تم اللہ اس کے رسول کی نمائندگی نہیں کرتے، تم ایک دہشت گرد جماعت ہو، زمین میں فساد پھیلاتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو تبدیلی لے کر آ رہے ہیں، ہم تو آزادی چاہتے ہیں. لیکن تم فساد پھیلانے والے ہو، تم نے جو تباہی مچائی ہے پاکستان میں، اب تمہیں روکا جائے گا سختی سے. مجھے نہیں پتا کہ حکومت کیا کرتی ہے، فوج کیا کرتی ہے، لیکن پاکستان سے پیار کرنے والے اب تمہیں روکیں گے. اب سویلین ورسز سویلین ہوگا. سول وار ہے تو پھر سول وار ہے، اور پھر کرتے ہیں ٹھیک سے ایک دفعہ تسلی سے. لیکن تم بھی نہیں بچ، اگر تم پاکستان کو جلاؤ گے پھر تم بھی نہیں بچو گے، یاد رکھو. یہ پاکستان تمہاری ریڈ لائن عمران ہے، ہماری ریڈ لائن پاکستان اور پاکستان آرمی ہے، اور اس ریڈ لائن کو ہم تمہیں کراس نہیں کرنے دیں گے. اب اچھی طرح ہوش میں رہ کے سوچ لو، جنگ کرنی ہے تو پھر جنگ ہے. پاکستان کی خاطر پہلے جہنم کے کتوں سے ہم لڑتے رہے، مشرکوں سے لڑنے کے لیے غزوہ ہند کے لیے ہم تیار ہیں. تم راستے میں آؤ گے تمہیں بھی روندا جائے گا. پھر اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کا حامی و ناصر ہے. ہر اس شخص کو اللہ ذلیل و خوار کرے، دنیا اور آخرت میں سیدی رسول اللہ کی شفاعت سے محروم فرما دے، جو پاک فوج کو گالیاں دے اور پاک فوج پر پتھر مارے، اور خوارج کے لیے اور مشرکوں کے لیے راستہ ہموار کرے. اور یہ تم تحریک انتشار والے ہو لانتی، ہوش میں آ جاؤ ابھی بھی، ورنہ یہ پاکستانی قوم پھر تمہارا دماغ ٹھیک کرے گی. ٹھیک سے بہت بکواس کر لی تم لوگوں نے، انف. اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم پاک فوج پر حملے کرو. آخری وارننگ ہے، سن لو اچھی طرح.